ناظرین، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین کے عظیم المرتبت اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ کا پورا نام حسن بن نبی الحسن یسار تھا اور آپ کی ولادت 21 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والدین کا تعلق فارس سے تھا اور آپ کے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ آپ کی ابتدائی پرورش حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوئی اور آپ کو ان کا بے پناہ روحانی فیض حاصل ہوا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو علم و حکمت، زہد و تقویٰ اور دل کی پاکیزگی میں ایک منفرد مقام حاصل تھا۔ آپ کا بچپن صحابہ کرام کی صحبت میں گزرا اور انہی سے آپ نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف خدا اتنا زیادہ تھا کہ آپ کی گفتگو میں حکمت و دانائی کے موتی جھلکتے تھے اور آپ کی شخصیت سے روحانیت کا نور ظاہر ہوتا تھا۔ یہ ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر تعارف۔ مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز تھیں۔ اسی نسبت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ام المومنین کے گھر میں تربیت پانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ اگر کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کسی کام سے باہر ہوتیں اور آپ بھوک کی وجہ سے روتے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ آپ کو گود میں بٹھاتیں اور اپنا دودھ پلاتیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ جس نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا ہو، اس کے مراتب سے کون انکار کر سکتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فصاحت و بلاغت پائی وہ اسی دودھ کا صدقہ تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ ام المومنین ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھیں، اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ ان کی دعا درجہ مقبولیت کو پہنچی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے نادر یکتائے روزگار ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دیہاتی کے سوال پر فرمایا، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مصیبت پر صبر کرنا ہے اور دوسرا ان چیزوں پر جن کے نہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دیہاتی نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سراپا زہد و تقویٰ ہیں، میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی زاہد نہیں دیکھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اے بندہ خدا، میرا زہد مرغوب چیزوں میں ہے اور میرا صبر بے قراری میں ہے۔ دیہاتی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس ارشاد کی وضاحت طلب کی تو فرمایا، بلاؤں پر میرا صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے کنارہ کش رہنا، اس لیے کہ یہ آتش دوزخ کے خوف سے ہے، اور دنیا میں میرا جو زہد ہے وہ صرف آخرت کی رغبت کی وجہ سے ہے، اور خوشی و مسرت کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے نصیب پر قناعت کرتا ہوں۔ یہ سب صحبت اخلاص کی علامت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ میں آئے تو انہوں نے تمام واعظین کو واعظ گوئی سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دیا جائے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچے تو دریافت کیا کہ تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو کچھ بھی نہیں، البتہ جو کچھ احادیث نبوی سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو واعظ گوئی کی اجازت دے دی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کا طریقہ سمجھا دیا جو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی دور میں جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کی غرض سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھے۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی چلنے کو کہا تو آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی جانب چل دیے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہاں ایک شاندار خیمہ نصب ہے جس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ فوجیوں کے بعد علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حکماء اور منشی وغیرہ پہنچے اور وہ بھی کچھ کہہ کر چل دیے۔ اس کے بعد خوبرو کنیزیں زر و جواہر کے تھال سر پر رکھ کر آئیں اور کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ اور وزیر بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت زدہ ہو کر اس وزیر سے اس کا سبب دریافت کیا۔ وزیر نے بتایا، بادشاہ کا ایک خوبصورت جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمے میں دفن ہے۔
چنانچہ ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے سے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ سے جنگ ناممکن ہے۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک لیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے کہ اگر دعاؤں سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اس کو ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ اور وزراء آ کر کہتے ہم نے حکماء و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک کے لیے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر سب واپس چلے جاتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو سن کر میں نے قسم کھائی کہ زندگی بھر نہ ہنسوں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 70 سال تک ہمہ وقت باوضو رہے اور اسی وجہ سے اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پوری رات مصروف گریہ و زار رہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے، تو آپ کس لیے اس قدر گریہ و زاری کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو کہ اللہ کے ہاں باز پرس ہو اور فرمایا جائے کہ اے حسن ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر لیے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں داخل ہوا۔ اس وقت بڑے علماء آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک عالم نے اپنے دل میں کہا آج حضرت حسن بصری کے زہد و تقوی کا امتحان ہے۔ کیا وہ ایک ظالم و جابر شخص کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا دست جاری رکھتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر حجاج بن یوسف پر ڈالی اور واز میں اس طرح مشغول ہوئے کہ آپ کی ظاہری کیفیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا، نہ ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدلا اور نہ زبان میں ہلکی سی بھی کوئی لرزش آئی۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واز ختم ہوا تو حجاج بن یوسف بہت تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس ممبر کی طرف بڑھا جہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور واز بیان کر رہے تھے۔ حجاج بن یوسف کو اپنے قریب آتا دیکھ کر بھی حضرت حسن بصری کے انداز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ حجاج بن یوسف والہانہ جھکا اور اس نے حضرت حسن بصری کے دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر آپ کے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے حاضرین سے مخاطب ہوا اگر تم کسی مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پہ گریہ کناں تھے کہ اشکوں کا سیلاب بہہ نکلا اور نیچے سے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک پڑے۔ اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے فرمایا برادرم اپنے کپڑے پاک کر لینا، یہ ایک گناہ گار کے آنسو ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عید کے روز ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر لوگ ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایسے لوگوں پر حیران ہوتا ہوں جو ہنسی مذاق میں مشغول ہو کر اپنے حال کو بھلا بیٹھے ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا جہاں پر ایک شخص قبرستان میں بیٹھا کھانے پینے میں مصروف تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ منافق ہے جس کی نفسانی خواہش مردوں کے سامنے بھی جاگتی ہے، اس کو موت اور آخرت کا یقین نہیں ہوتا، اور جو ان دونوں کا یقین نہیں کرتا وہ منافق ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ واز کہا کرتے تھے۔ آپ اپنا واز اس وقت تک شروع نہ کرتے تھے جب تک کہ اس میں حضرت رابعہ بصریہ شریک نہ ہو جاتیں۔ ایک مرتبہ محفل میں موجود لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ایک بوڑھی عورت کے محفل میں نہ ہونے پر واز ترک کیوں کر دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاتھی کے برتن کا شربت چیونٹیوں کے برتن میں کیوں کر سما سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنازے کے ساتھ چلنا اپنا فرض اولیٰ سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی جنازے میں شریک تھے۔ جب لوگ مردہ کو قبر میں اتار چکے اور گھروں کو واپس جانے لگے تو آپ اس جگہ پر بیٹھ گئے اور لوگوں سے فرمایا اے دنیا کے پرستارو، مال و دولت کے متوالو، تم نے آدمی کا انجام دیکھ لیا اور یہی وہ دنیا کا آخری مقام ہے اور آخرت کی پہلی منزل، پھر غرور اور تکبر کا کیا فائدہ، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد جہاں وہ تبلیغ فرماتے تھے فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کے دروازے کو اندر سے بند پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا فرما رہے تھے اور کچھ لوگ آمین کہہ رہے تھے۔ میں سمجھا کہ کچھ ارادت مند ہوں گے جو اندر حاضر ہوں گے،
جب نماز کے وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے تو میں نے صورتحال بیان کی۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واز کہتا ہوں، واز کے بعد میں دعا کرتا ہوں اور وہ سب آمین کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بچپن میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا، جس کی پاداش میں آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ لکھوا دیتے، پھر جب اس گناہ کو دیکھتے تو کافی دیر تک گریہ وزاری کرتے رہتے، حتیٰ کہ غشی طاری ہو جاتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کو ایک حبشی عورت کے ساتھ اس طرح شراب نوشی کرتے دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ کیا یہ مجھ سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ تو شرابی ہے۔ اس دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں 7 افراد سوار تھے اور وہ غرق ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے پانی میں چھلانگ لگائی اور 6 افراد کو ایک ایک کر کے باہر نکالا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ آپ ایک ہی کی جان بچا لیں، میں تو یہ امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی باطن کی نگاہ کھلی ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ عورت جو میرے پاس ہے یہ میری والدہ ہیں اور اس بوتل میں سادہ پانی ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی غیبی شخص ہے، اس لیے اس کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے، جس طرح تو نے 6 آدمیوں کی جان بچائی ہے اس طرح میری جان بھی بچا دے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بصیرت عطا فرما، یعنی کبر و نخوت کو دور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر تصور نہیں کیا، اور یہ کیفیت ہو گئی کہ اگر کبھی کتے کو دیکھ لیتے تو فرماتے، اگر عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو گیا تو میں اس سے بہتر ہوں، ورنہ یہ کتا مجھ سے افضل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کی خدمت میں ایک عورت برہنہ سر اور منہ لیے حاضر ہوئی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے فرمایا کہ پہلے تم اپنا سر اور منہ ڈھانپ کر آؤ۔ اس عورت نے جواباً کہا، میں تو مخلوق کی محبت میں اس قدر سرشار ہوں کہ مجھے اپنی کچھ ہوش باقی نہیں رہی۔ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ میری توجہ اس جانب مبذول نہ کرواتے تو میں اسی طرح بازار چلی جاتی، مگر مجھے اس پر بھی تعجب ہے کہ آپ خالق کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی محبت میں سرشار ہیں، پھر آپ نے مجھے کس طرح ننگے سر اور منہ دیکھ لیا۔ ایک مرتبہ کسی شخص کا گھوڑا چوری ہو گیا۔ وہ شخص انتہائی غریب تھا۔ اس نے حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مدعا بیان کیا۔ آپ نے اس سے گھوڑے کی قیمت دریافت کی تو اس نے گھوڑے کی قیمت 400 دینار بتائی۔ آپ نے اسے 400 دینار دے دیے۔ اس رات شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا گھوڑا جنت میں دوسرے کئی گھوڑوں کے ہمراہ چراگاہ میں چر رہا ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ اسے جواب ملا کہ یہ گھوڑے پہلے تیری ملکیت تھے، اب یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت ہیں۔ اس شخص نے اگلے روز حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بے فسخ کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے تم سے پہلے اس کی اطلاع دے چکا ہے۔ وہ شخص مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اس رات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جنت میں ایک عالی شان محل دیکھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ محل کس کا ہے؟ جواب ملا کہ یہ محل اس کا ہے جو بے کو منسوخ کرے۔ آپ نے علل صبح اس شخص کو بلایا اور بے کو منسوخ کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک شخص ایسا ہے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا اور نہ ہی کسی سے ملتا جلتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے دریافت کیا کہ تم جماعت کے ساتھ نماز کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس نے مجھ سے کہا، مجھے اس بات سے معاف رکھیے، میں مشغول ہوں اور مجھے ذرہ بھر بھی فرصت نہیں ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ تم کس کام میں مشغول ہو؟ اس نے کہا کہ میری کوئی سانس ایسی نہیں جس کی نعمت مجھ تک نہ پہنچی ہو اور مجھ سے گناہ سرزد ہوتا ہو، اس لیے میں نعمت کے شکر اور گناہ کے عذر میں مصروف رہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بات سننے کے بعد فرمایا، اللہ کی قسم تم اسی طرح رہو، تم مجھ سے بہتر ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں گہر و غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی عبادت، زہد اور علم کے فروغ میں گزاری۔ آپ کا انتقال بھی اسی استغراق اور اللہ سے محبت کے عالم میں ہوا۔ آپ کے انتقال کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے اپنے آخری وقت میں فرمایا، میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے بسر کی، اور اب جب کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہونے والا ہوں، میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری کا جنازہ ایک عظیم الشان اجتماع تھا جس میں لوگ جوک در جوک شامل ہوئے۔ آپ کی زندگی ایک نمونہ تھی کہ کس طرح بندہ مومن اپنے ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کا وصال بھی اسی تسلیم و رضا کے عالم میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا ایک مختصر ذکر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسلامی معلومات کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔